کرکٹ میں بھی کافی انٹرسٹ ہے آپ کا کہ میں نے پڑھا تھا کہ آپ نے ایک کرکٹ ٹیم خریدی ہوئی، تو اس کا بھی تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ بتائیں کہ کرکٹ میں یہ کیا سین ہوا امریکہ میں کرکٹ، جو کہ ایک طرح سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو کیوں ایگزسٹ نہیں کرتی اور ابھی آپ اس میں کیسے آ گئے؟ دیکھیے اگر کرکٹ کی ہسٹری اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان پہلا میچ میرے خیال میں 1756 میں بیفور سویلائزیشن کھیلا گیا تھا. تو یہ کرکٹ آج کی نہیں ہے، امریکہ میں کرکٹ کافی پرانی ہے. لیکن جیسے جیسے وہ کنٹری میں تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہے، کبھی کرکٹ کو انہوں نے اتنا سیریسلی نہیں لیا. تو پہلا جو فارملی بورڈ بنا امریکہ میں وہ جب ساؤتھ ایشین کمیونٹی زیادہ ادھر جانا شروع ہوئی تو 1980 میں شاید پہلا بورڈ بنا تھا فارملی، کہ کافی ساری کمیونٹی ہو گئی اب کرکٹ کو ادھر فروغ دیا جائے. لیکن کافی ساری وجوہات کی وجہ سے نا اس بورڈ کو ڈیزالو ہونا پڑا. شاید 1998 میں نیا بورڈ بنا، پھر وہی پرابلم ہوئی اور 2008 میں ڈیزالو کیا. پھر 2017 میں دوبارہ بورڈ ڈیزالو کرنا پڑا. پھڈے دیسی ہیں نا ہم، تو لڑنے کے بغیر تو رہ نہیں سکتے نا. اور جو ٹانگ کھینچنی ہے بھائی، اچھا یہ بورڈ ممبر بن گیا تو میں کیوں نہیں بنانا، اس کی ایسی کی تیسی. تو یہ چیزیں تو چلتی ہیں نا، یہ تو ہماری جینز میں ہے. تو بات یہی ہے نا کہ یہ جو چیز ہماری جینز میں، ہم اس کو کیسے بھولیں گے. تو خیر اب یہ ہوا کہ 2017 میں کافی جو کرکٹ تھی نا وہ ڈیولپ امریکہ میں ہو چکی تھی. تو آئی سی سی نے ایک پورا پلان بنایا کہ جی امریکہ کین بی ون آف دا ٹاپ مارکیٹ ان کرکٹ. اور ان کی پریڈکشن یہی ہے کہ 2030 تک جو امریکن کرکٹ مارکیٹ دنیا کی اگر سب سے بڑی نہیں تو دنیا کی نمبر 2 مارکیٹ ہوگی. اچھا جی. آج کی ڈیٹ میں انڈین مارکیٹ جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہے. اس کے بعد آسٹریلیا ہے، پھر انگلینڈ ہے، پھر پاکستان کا نمبر چوتھے نمبر پہ آتا ہے. تو ان کی پریڈکشن یہی ہے کہ جی 2030 میں امریکہ جو ہے نا اگر بڑھی نہیں تو نمبر 2 پہ تو ڈیفینیٹلی ہوگی. اب دیکھیں سیدھی سی بات ہے، یہاں پہ اگر آپ گیٹ منی 200 روپے ہے تو 200 روپیہ جو ہے وہ کتنے آپ ڈالر میں اگر کنورٹ کرتے ہو تو وہ تو $1 بھی نہیں بنتا. تو وہاں پہ کوئی بھی میچ دیکھنے جائے گا تو وہ تو $40-50 خرچے گا. پھر ان کی مارکیٹنگ بھی ڈالرز میں ہے اور ان کے بجٹ بہت زیادہ ہیں. اس لیے نا اس کا آگے بڑھنا وہ مسٹ ہے، وہ ہونا ہی ہونا. پلیئر انسینٹیو بھی بہت زیادہ ہیں. اب دیکھیں کہ 2018 میں جب یہ سارا کچھ آئی سی سی نے اپروو کر دیا تھا تو انہوں نے نا ایک اینٹی بنائی، ایک کمپنی بنا کے نا اس کو انویسٹر ڈھونڈنے شروع کر دی اور سیریز اے کے سٹاک نکال دیے. میری انٹری جو ہے نا وہ 2018 کے اینڈ میں ہوئی کہ جب سیریز اے کے جو سٹاکس تھے وہ جا چکے تھے. لیکن میں نے ان کو کمٹ کیا کہ میں اس میں تھوڑا ہیویلی انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اس ہیویلی انویسٹ میں کرنے سے انہوں نے مجھے نا ایک اور آپشن دے دی جو کہ سیریز اے سٹاک کے برابر ہے کہ جی میرے پاس فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل ہے کہ کل کو اگر میں اپنی ٹیم شروع کرنا چاہتا ہوں تو وہ کر لوں. تو انیشل پلان یہ تھا کہ اس میں 6 ٹیمیں ہوں گی اور جب ایکسپینشن ہوگی تو اس میں 4 ٹیمیں اور ایڈ ہوں گی. جس طرح کہ پی ایس ایل جب شروع ہوا تھا تو اس وقت 5 ٹیمیں تھیں، پھر ملتان سلطان آ گیا 2017 میں 6. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگلے 2 سالوں میں 2 ٹیمیں اور ایڈ ہو جائیں گی تو 8 ٹیمیں ہو جائیں گی. اچھا یہ پہلا ایڈیشن ہے؟ جی یہ ہمارا جو ہے نا جولائی 13 کو اس سال جو ہم یہ شروع کریں گے یہ ہمارا پہلا ایڈیشن ہوگا. اور اس لیگ کا نام ہے MLC، میجر لیگ کرکٹ. جی اس کو ہم نے بیسیکلی جو وہاں کی نیشنل سپورٹ ہے بیس بال اس کو ہی اڈاپٹ کیا ہے، اس کے رولز کو اڈاپٹ کر کے. اور کرکٹ اور بیس بال جو کہتے ہیں نا کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہے، دے گو ریئلی ہینڈ ٹو ہینڈ ٹوگیدر. آج کل تو انگلینڈ تو بیس بال کرکٹ ہی کھیل رہا ہے نا. او مائی گاڈ، وہ مارتے ہی اسی لیے نا کہ بس ادھر پکڑا ہوا ہے، چل بھائی بال کہاں پہ بھی آئی، یہ وہ جو رول ہوتا ہے. اور یہ جو انہوں نے کلچر نکالا ہے نا انگلینڈ نے، ابھی تو ہر کوئی اسی طرح سے لے کے چلے گا، مجھے ایسا لگتا ہے، بیکاز اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ. خیر مجھے یہ بتائیے کہ یہ 6 ٹیموں میں آپ کی ٹیم کا نام ہے ہیوسٹن ہیریکینز. دیکھیے وہ جو لیگ جب شروع ہوئی ہے تو اس میں ایک پہلے نا ہماری مائنر لیگ شروع ہوئی. تو مائنر لیگ جس طرح کے سمجھ لیں کہ
جس طرح پاکستان میں قائد اعظم ٹرافی ہے, اس کے بعد آپ کا آ گیا پی ایس ایل, انڈیا میں رانچی ٹرافی ہے, رانجی ٹرافی ہے. تو سمجھنے کہ مائنر لیگ سملر ہے, وہ پوری اس طرح کی ایگزیکٹلی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی ملتی جلتی ہے. اس میں ہم نے ٹیم ڈالی تھی ہیوسٹن ہریکین کے نام سے. اب ضروری نہیں ہے کہ میجر لیگ کرکٹ میں ہمیں ٹیم جو ہے نا وہ ہیوسٹن کی ہی ملے. تو جب 6 ٹیمیں سلیکٹ ہوئی تھی, اس میں جو سیریز اے کے اسٹاک تھے نا وہ ڈیلس میں گئے تھے, جس انویسٹر نے اس میں انویسٹ کیا تھا. اب میں بھی ٹیکسس میں ہوں, وہ ڈیلس بھی ٹیکسس میں ہے, تو ہم نے نا اس کو کمبائن کر کے نا وہ میجورٹی شیئر ہولڈر بن گئے, میں مائنورٹی بن گیا, تو ہم نے نام اس کا ٹیکسس ٹیم کا رکھ دیا تھا. لیکن خوبی اس میں میرے لیے یہ اچھی بات یہ ہو گئی کہ مجھے فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل ہے کہ میں اگر چاہوں تو اپنی ٹیم جو ہے نا جب بھی ایکسپینشن ہوتی ہے اپنی لے کے اس کا نام اگر ہیوسٹن میں آتی ہے ہیوسٹن ہریکین ڈال دیتا ہوں. میری کوشش یہ تھی شروع سے ہی کہ اگر جس طریقے سے انڈیا ایک گلوبلی جا رہا ہے, یہ چیز میں نے 2018 میں سوچی تھی کہ جس طرح انڈیا گلوبلی کرکٹ میں اتنا انوالو ہو رہا ہے, انہوں نے جو کریبین پریمیئر لیگ ہے CPL میں وہاں پہ بھی انٹری مار لی ہے, اور اس کے علاوہ کافی سارے اس وقت افواہیں چل رہی تھی کہ یہ کسی طرح اور کنٹریز میں بھی شرکت کریں گے, کچھ نئی لیگ شروع کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. تو میں اس وقت جو تھا نا بڑا ایکسائٹیڈ ہوا کہ جتنے بھی ہمارے اونرز ہیں وہاں پہ وہ زیادہ تر سارے ایکچولی انڈینز ہیں, میں اکیلا پاکستانی ہوں. اچھا. تو میری کوشش یہ تھی کہ اگر کسی طریقے سے PSL کی ایک ٹیم جو ہے نا وہ لے کے جائے ادھر, تاکہ نہ صرف کہ پاکستان کا نام جو ہے نا وہ روشن ہو, اور مجھے بھی ایک فخر ہو بینگ اے پاکستانی کہ جو ہے نا ایک جو ہے نا کہاں سے ایک لڑکا گاؤں سے نکلا اور جو نا اس کے کیا حالات تھے, پورا وہ اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہیں کر سکا, اب امریکہ میں بھی ہے, بزنس بھی کر لیا. It's an amazing story. ٹھیک ہے, تو بزنس تو ٹھیک ہے سارے ہی کرتے ہیں, کتنے زیادہ ایسا ہوں گے کہ جو سوچیں گے کہ مجھے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے اپنے ملک کو لے کے آگے چلنا ہے. اب یہ چیز جو ہے نا اگر آپ دیکھیں گے تو انڈینز میں بہت کوٹ کے بھری ہوئی ہے. میرے خیال میں جو ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے نا وہ اس کا جو ان میں شعور آتا ہے اس چیز کا, اس چیز کی میں ان کو داد دوں گا کہ ان میں نا ایک اپنے ملک کو لے کے جذبہ ہے, نیشنلزم ہے. تو اس چیز سے بھی میں کافی متاثر تھا کہ یار میں بھی تو پاکستانی ہوں, مجھے میں کیوں نہ ٹیمز لے کے جاؤں. اب 2019 میں میں نام نہیں کسی کا لے سکتا, تو تقریباً 3 ٹیموں سے جو PSL کی اس وقت تھی میں نے ان کو اپروچ کیا تھا کہ کسی طریقے سے وہ میرے ساتھ جڑ جائے, کولیبوریشن ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی جو یہاں کی سوچ ہے بڑی شارٹ ٹرم ہے, ان کی سوچ ہے آج اور اب, اور اس کو فائدہ کیوں دوں میں, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, اس کو فائدہ کیوں دوں, تو وہ لانگ ٹرم نہیں دیکھتے. میں نے ان کو بہت سمجھانے کی اس وقت کوشش کی, دیکھیں ہمیں لانگ ٹرم کا سوچنا ہے, ہم آج کا نہیں سوچ سکتے ہیں, یہ 10 سال میں یہ چیز ہوگی, لیکن میری باتوں کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا, کسی کو میری باتیں سمجھ نہیں آئی. کئی دفعہ مجھے یہ لگتا تھا یہ سوچ رہے ہوں گے یار یہ تو کوئی ایلین ہے, کسی دوسرے پلانٹ سے آ گیا جو فیوچر کی باتیں کر رہا ہے, آج تم ہمیں بتاؤ آج کا کیا ہے. تو اس چیز کو دیکھیں اگر کہ اب یہ لیگ شروع ہونے جا رہی ہے تو 6 ٹیمز تھیں, 6 میں سے 2019 میں ہی 2 انڈین ٹیمز آ گئی تھیں IPL سے. ایک تو جانتے ہی ہوں گے آپ شاہ رخ جو ہے ان کی ٹیم ہے, شاہ رخ خان کی, وہ آ گئے. دوسرا ممبئی انڈینز آ گئے. تو 2 بڑے برانڈ آ گئے نا, 2 بڑے نام آ گئے بڑے نا. اب دیکھیں ان کی جو ویلیو ہے, ایک ٹیم کی جو ویلیو ہے وہ پاکستان پوری PSL سے بھی شاید 5 گنا زیادہ ہو. تو یو کین جسٹ امیجن اب کہ میں 2019 میں کتنی بڑی پکچر کی بات کر رہا تھا, اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب یہ لیگ شروع ہونے جا رہی ہے, پچھلے 2.5 مہینوں میں 2 بگ بیش آسٹریلیا سے ٹیمیں آ گئی ہیں جنہوں نے کولیبوریشن کر لی ہے, اور 2 تو انڈینز پہلے تھی, 2 اور ٹیمیں آ گئی ہیں. تو ذرا سوچیں کہ جو میری سوچ تھی 2019 میں کیا تھی اور کیا ہو گیا. اب اگر فرض کریں کہ PSL والے چاہیں بھی تو ان کو میچ نہیں کر سکتے. اس وقت اپرچونٹی تھی, کیوں نہیں کر سکتا بھائی, یہ پیسہ لگائیں گے نہیں. اب
ٹھیک ہے. وہ ابھی آئی ہے ایک ٹیم آئی ہے جو ٹیکسس میں آئی ہے آئی پی ایل سے, $32 ملین, $32 ملین انہوں نے دیے. پھر بھی پوری ٹیم نہیں ان کو ملی ہے. اوکے, تو کیا ہمارے پی ایس ایل والے یہ کریں گے؟ میں نے اس وقت ان کو یہ آفر دی تھی, آپ میرے ساتھ جڑ جاؤ, پرسنٹیج اگری کر لیں, جس دن ہم پروفٹ میں آ گئے آپ کا وہ پرسنٹیج مل جائے گا آپ کو. خرچہ سارا میں نے کرنا ہے, 2 سال 3 سال جو بھی لاس ہوگا وہ میرا ہوگا, آپ کی جیب سے کچھ نہیں جائے گا. ان ریٹرن مجھے صرف آپ کا نام چاہیے, آپ کی سپورٹ چاہیے. اس سے بڑے فائدے یہ بھی ہو سکتا ہے جو پاکستانی پلیئرز ہیں وہ بھی ادھر جائیں گے. پاکستانی پلیئرز ادھر جاتے ہیں تو پیسہ لے کے تو پاکستانی جائیں گے. میں تو ہر چیز سے لے کے پاکستان کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہ پھر انڈیا پاکستان والا بھی تو پھر سین ہوگا. دیکھیں وہ کمپٹیشن بڑھے گا نا, مزہ آتا ہے یار. دیکھیں کمپٹیشن بڑھے گا نا. اب سوچیں کہ بابر اعظم ہے یا شاہین افریدی ہے ایک طرف کھڑا ہو, کل کو انڈینز جو بی سی سی آئی والے ہیں وہ اجازت دے دیں, وہاں سے وراٹ کوہلی آ جائے, روہت شرما آ جائے, تو ایک لیگ میں کھیل رہے ہوں, تو جسٹ امیجن. دس از خواب, مائی ڈریم. سر یہ ہوگا, ایوری فینس ڈریم بیسکلی. میں کہتا ہوں سر یہ ہوگا. اچھا, یہ ہوگا. یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ زندگی دے ہم دونوں کو, یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے. میں تو بہت بڑا فین ہوں نا کرکٹ کا, اور جو بھی فین ہوتا ہے نا تو فین کی خواہش ہوتی ہے, فینس کی نظر میں کوئی نہیں ہے. جو ملک کی اپنا جو کنٹری ہوتا ہے نا وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن ہمیں نا کرکٹر سے بھی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. میں آپ کو 1-2 ایگزامپل اچھی دیتا ہوں کہ ہم جب امریکہ میں ہوتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ انڈینز ہیں یا ہم پاکستانی ہیں. ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. کئی لڑکے پاکستانی ایسے ہیں جو انڈینز کلب کی طرف سے کھیل رہے ہیں, کئی انڈینز لڑکے ایسے ہیں جو پاکستانی کلبز کی طرف سے کھیل رہے ہیں. تو یہ ایک جو یونٹی ہے نا, وہ جو اس کلچر کی جو بیوٹی ہے نا, وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ کوئی پاکستانی یا انڈین نہیں ہے. ابھی آپ امریکن ہیں, اب میرے جو بھی سارے انویسٹرز ہیں وہ سارے انڈینز ہیں. کبھی انہوں نے یہ تو نہیں مجھے بولا کہ بھائی تم پاکستانی ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ چیز بولیں گے. بلکہ اپنے ہیں, میں تو ان کو اپنا مانتا ہوں کیونکہ سملیرٹیز بے انتہا ہیں. سر اس کے علاوہ اگر آپ سملیرٹیز کے علاوہ آپ نے ورڈ استعمال کیا تھا, سملیرٹیز کے علاوہ دیکھیں, بینگ اے بزنس مین کی خواہش کیا ہوتی ہے, اس کا جو ہے نا ایک پورٹ فولیو بڑھے, بزنس بڑھے. میں اگر اس کو بزنس کے طریقے سے بھی سوچوں, میں تو اس طریقے سے سوچ رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے اگر پلیئرز آتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے ذکر کیا, تو سوچیں نا کہ اس لیگ کی ویلیو کیا ہوگی. ٹھیک ہے, کہ ہر سال جو ہے نا پاکستانی انڈینز ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, ایک دوسرے کے اگینسٹ بھی کھیل رہے ہیں. دونوں ملکوں میں نا ایک بھائی چارہ بھی بڑھے گا. دیکھیں اسپورٹس ہے, میوزک ہے, کرکٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں اس کو. یہ بڑی مشرف نے استعمال کی تھی اپنے زمانے میں اور بہت زیادہ کامیاب ہوا تھا اس پہ مشرف صاحب جو ہیں. سو دس ورکس, یہی تو طریقہ ہے. یہ اس کے علاوہ تو دونوں ملکوں کے پولیٹیشینس کے درمیان ایگو اتنا زیادہ ہے کہ وہ بینڈ اسی طرح سے ہوگا کہ اس طرح کے ایونٹ سے ہوگا. اب دیکھیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا 19 مارچ کو ڈرافٹ ہوا تھا, جو کہ 13 جولائی کو لیگ شروع ہونے جا رہی ہے. 4 انڈین ٹیمز آئی ہیں, 2 آسٹریلین آئی ہیں. اس میں تقریباً میرے خیال میں کوئی 20 سے زیادہ لڑکے جو ہیں جو لوکل ہیں وہ پاکستانی پک ہوئے ہیں اور انڈینز ٹیم نے ہی کی ہیں. اوکے, وہ ایک لڑکا ہے علی خان ہے, وہ پاکستان کا بورن ہے لیکن اب یو ایس کی طرف سے کھیلتا ہے. اس کو کولکتہ نائٹ رائڈرز جو شاہ رخ خان کی ٹیم ہے اس نے پک کر لیا. شاہ رخ خان کی تو ایک محبت ہے نا پاکستان سے. جی محبت کیا لیں دیکھیں یا بھائی چارہ کریں جو بھی ہے, لیکن محبت یہ ہے بیسکلی سبھی کی محبت ہے. اب بات کرنا شروع ہوئے, بیچ میں جو معاملات تھوڑے سے ہمارے خراب ہو گئے تھے نا, بٹ آئی سی اے ویری بیوٹیفل فیوچر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اگین انشاء اللہ.